اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے اندر ایک وعدہ کیا ہے، اور وعدہ یہ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم زمین کے کمزور بندوں کے اوپر احسان کریں گے، ان کو امام بنائیں گے اور انہیں وارث بنائیں گے. خدا نے متعال کے وعدے کے اندر ظاہر ہے کہ ایک مستقبل کے بارے میں اطلاع ہے. اگر خدا نے متعال وعدہ فرماتا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا یقیناً ہوگا. لیکن اس کے باوجود کہ خدا نے متعال کا ارادہ ہے کہ ایسا ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اب انسان چاہیں یا نہ چاہیں اپنے اندر کوئی بہتری نہ لائیں. خدا نے متعال معجزاتی طور پر یہ نعمتیں نثار کر دے گا. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ ہونا انسان کے ارادے کے تحت ہی ہے. یعنی جب انسان اس کام کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ وہ تبدیلی واقع ہو جس میں امام تشریف لائیں گے، لوگوں کا عدل و انصاف ملے گا، ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو جائے گا، جب لوگ تیار ہوں گے تب یہ واقعہ حاصل ہو جائے گا. بس ہر صورت میں انسانوں کی ایک ذمہ داری ہے جو باقی رہے گی، اور ہم اور آپ اس فکر کے اوپر چلنے والے ہیں جس کے تحت امام کی تشریف آوری عین ممکن ہے، جس کے تحت ہم انسانوں کے اوپر ہے کہ کب وہ تیار ہوں اور امام کی تشریف آوری ہو جائے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا متعال نے اگر ارادہ کر لیا ہے کہ ایسا کرے گا تو اب وہ انسانوں کو کہے کہ تمہاری ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں، میں نے ارادہ کر لیا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو میں کچھ لوگوں کو اس کام کے اوپر مامور کر دوں گا اور جبراً ان سے یہ کام کروا لوں گا. جبراً کوئی کام نہیں ہوگا، کام سارا انسان کے ارادے اور اختیار کے تحت ہوگا. جیسے کہ آج چند آیات جو ہم پڑھیں گے اس کے اندر بھی اس مطلب کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ کام انسانوں کے ارادے اور اختیار کے تحت ہوگا. اگر آپ اس مطلب کو قبول کر لیں کہ امام کی تشریف آوری پر جو تبدیلی حاصل ہوگی وہ انسانوں کے ارادے اور اختیار کے تحت حاصل ہوگی، جبراً نہیں ہوگی، تو پھر ہمیں معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کا ماہر ہونا چاہیے تھا. اس کا ایک پس منظر ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پورے اسلام کے فرقوں میں جتنے بھی فرقے اسلام میں موجود ہیں، کوئی فرقہ ہماری طرح تبدیلی کی ضرورت کو احساس نہیں کر رہا. کوئی فرقہ یہ نہیں سوچے گا کہ تبدیلی اس کی عین ذمہ داری ہے، اس کی محبت اور اس کی عقیدت کا لازمی نتیجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم امام کے معتقد ہیں، دوسرے یا معتقد نہیں ہیں، یا ان کی پیدائش کے معتقد نہیں ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی قلبی رابطہ نہیں رکھتے. مثلا کچھ لوگ ہیں جو امامت کے منکر ہیں. مثال کے طور پر اہل تسنن امامت کے اس معنی میں منکر ہیں جس معنی میں ہم قبول کرتے ہیں. اگر امام کے لفظ کو مانتے بھی ہیں تو وہ امام کی پیدائش کے معتقد نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں امام حاضر نہیں ہے، امام پیدا ہوں گے، جب پیدا ہوں گے تب تشریف لانے کا اور ظہور کا امکان ہوگا، فی الحال ایسا کوئی امکان نہیں ہے. کچھ لوگ جو معتقد ہیں کہ نہیں امام ہیں اور ان کی دانش میں امامت کا سلسلہ چل رہا ہے، اپنے امامت کے ساتھ کسی قلبی تعلق کے اندر نہیں ہے، یعنی معاشرے کی تبدیلی کے اعتبار سے اپنی کوئی ذمہ داری احساس نہیں کرتے. صرف ایک شیعہ نظر آتا ہے جو امامت کا معتقد ہے، امام کے وجود کا معتقد ہے، اور اس بات کا معتقد ہے کہ اس پوری دنیا کے اوپر پرچم امام نے لہرانا ہے. معتقد ہے اس بات کا کہ مجھے امامت کا ساتھ دینا ہے اس کام کے انجام دینے کے اندر. خود بخود شیعہ چینج لانے کا معتقد ہے، خود بخود شیعہ اس بات کا معتقد ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک تبدیلی حاصل ہونی ہے. یعنی شیعہ اگر اصلی معنی میں دیکھا جائے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا ہوگا، اگر ایک ایسے ماحول کے اندر زندگی گزارے گا جہاں ماننے والے نہیں ہوں گے، خود بخود اس بات پر اصرار کرے گا کہ امامت کا پیغام پھیلے.
خود بخود چاہے گا کہ امام کے پیغام کو دوسرے لوگ دریافت کریں. کیوں؟ اس کا آئیڈیل یہی ہے، جس بات کا انتظار کر رہا ہے وہ ہے ہی یہی، چاہتا ہی ہے کہ پوری دنیا امام کے معتقد ہو جائے. وہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، اس آیہ کریمہ کا پیغام ہی یہی ہے، غدیر کا پیغام یہی ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو اگر اصل میں غور کریں تو شیعہ ایک انکمپلیٹ ایجنڈا کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اہل بیت کا ماننے والا ایک ایسی امامت کا معتقد ہے جس کا منصوبہ پائے تکمیل پہ نہیں پہنچا ہے. امیر المومنین کی ولایت سے لے کر امام وقت کی ولایت تک ان تمام کے منصوبوں کو اختتام پر پہنچنا ہے. اور وہ اختتام کیا ہے؟ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. پوری دنیا کے اوپر امام کا پرچم لہرانا ہے، یہ اس کا اختتام ہے. گرچہ وہ اختتام خود ایک چیز کا آغاز ہوگا. جب امام کا پرچم پوری دنیا پہ لہرا جائے گا تو وہ خود ایک آغاز ہوگا. وہ آغاز ہوگا انسانیت کے کمال کی طرف سفر کا آغاز. اس وقت انسانیت پست مسائل کے اندر پھنسی ہوئی ہے. آپ پوری دنیا کے اوپر توجہ فرمائیے، 6 ارب انسانوں کو دیکھیے تو کن مسائل کے اندر یہ لوگ پھنسے ہوئے؟ کیا ان کا اصلی ہم و غم کمال کی طرف سفر ہے، یا کسی کمال کے معتقد نہیں ہیں؟ یا اگر کمال کے معتقد ہیں بھی تو ان کی ذاتی مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ ان مشکلات کو حل کرنے میں مشغول ہیں. اپنی آبادی کو دیکھ لیجئے. پاکستان کی آبادی اگر 15 کروڑ 16 کروڑ جتنی بھی بیان کی جاتی ہے، اس آبادی کو دیکھ لیجئے، اس کا اصلی ہم و غم کیا ہے؟ اگر دنیا کے ایوریج کو لے لیں تو کم از کم دنیا کی 15% آبادی وہ ہے جس کا پہلا ہم و غم 3 وقت روٹی حاصل کرنا ہے. 6 کروڑ کی آبادی میں سے، ارب کی آبادی میں سے دنیا کی 1 ارب اس بات کے اندر مشغول ہے کہ بقا کی لڑائی میں آج کے دن جیت جائے. بس آپ اس تکلیف کو احساس نہیں کر پائیں گے. ہم اور آپ زندگی کی بقا کی جنگ نہیں لڑ رہے. ہمیں تو معلوم ہے 3 وقت کا کھانا مل جائے گا. بقا کی جنگ نہیں ہے، آسائش کی جنگ ہے. 6 ارب آبادی میں سے 1 ارب آبادی کا پورے 24 گھنٹے میں پہلا غم یہ ہے کہ 3 وقت کا کھانا مل جائے، کل کا دن دیکھنا نصیب ہو جائے. 15% آبادی. آیا خلقت کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان جیسے اشرف مخلوقات کو خلق کیا تھا اس خاطر تھا کہ 15% آبادی 1 ارب انسان 24 گھنٹے بھاگے دوڑے پھرے اس بات کے لیے کہ کل کا دن دیکھنا نصیب ہو جائے. 6 ارب آبادی میں سے 2 ارب آبادی کا ہم و غم یہ ہے کہ کسی طریقے سے کل بھی صحت مند رہ جائے. کم از کم 2 ارب آبادی ایسا کھانا کھا رہی ہے، ایسا پانی پی رہی ہے، ایسے انوائرمنٹ کے اندر رہ رہی ہے جس کے اندر مریض ہونا یقینی ہے. صاف پانی نہیں ہے، گھر اطراف میں کوڑے کرکٹ اور گندگی میں اٹے ہوئے ہیں. انوائرمنٹ ایسا ہے کہ جہاں صحت نہیں ملنی ہے. یقینی بات ہے کہ یہ صحت مند نہیں رہ سکتا. بس اس باقی 15% کا اصلی ہم و غم، 6 ارب میں سے 2 ارب آبادی کا اصلی ہم و غم یہ ہے کہ کل صحت مند رہ جائے. اس کے پاس صحت کا کوئی وسیلہ نہیں ہے. باقی آبادی کا اصلی ہم و غم یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے دوڑ میں اپنے مادی اسٹیٹس کو محفوظ رکھ پائے. وائٹ کالرز، ان کا ہم و غم یہ ہے کہ جس زندگی کو ہم پہلے گزار رہے تھے وہ زندگی کم نہ ہو، اپنی جگہ پہ رہ جائے. تو کل اگر کل وہ دیکھتا ہے کہ میں پڑھا لکھا تھا تو آج میرا بچہ بھی پڑھا لکھا ہو جائے، اس بات کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے. کل وہ دیکھتا تھا کہ ہمارا ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، آج بھی وہی لیونگ اسٹینڈرڈ باقی رہ جائے، اس جد و جہد میں مشغول ہے. تقریباً دنیا کی 40% آبادی کا اصلی ہم و غم یہی ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا. دنیا کی 20% ایک آبادی ایسی ہے جس کا اصلی ہم و غم مزید سے مزید آسائشیں حاصل کرنا ہے. وہ آسائشیں حاصل کرنے کے اوپر مامور ہو گئے. ان کا کام یہ ہے کہ آج اس گاڑی میں تھے، کل اس سے بہتر کسی گاڑی میں چلے جائیں. آج اس گھر میں رہ رہے تھے، اس میں فلاں ٹیکنالوجی تھی، فلاں تھی، یہ تو کم ہے، ایک ایسا ملک، ایک ایسا گھر بن جائے جس کے اندر اس سے زیادہ سپیریئر ٹیکنالوجی ہو، اس سے زیادہ آسائش ملنے والی جگہ ہو. آج زمین کے اوپر رہ رہے تھے، کل پہاڑی کے اوپر رہ لیں.
آج زمین کے اندر رہ رہے تھے، کل کسی جزیرے میں رہ لیں، ان کی فکر اس بات پر ہے، آسائشوں میں مشغول 20%۔ اب یہ پوری 6 ارب کو آپ نے ایک بریف میں دیکھ لیا، یہ بتائیے اللہ نے دنیا اس لیے خلق کی تھی؟ اب ایک سوال سوچئے گا، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو انسانی کمالات کے حصول کو اپنا پہلا ہدف سمجھتے ہیں؟ 20% بقا کی جنگ، 40% کے قریب صحت کی جنگ، باقی 40% اپنی زندگی میں اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کی جنگ میں، اور 20% قلیل دنیا کے آسائشوں کی جنگ میں۔ ان میں سے کون انسان کی کمالات کے پیچھے ہے؟ اور اگر اس کے پیچھے نہیں ہے تو خلقت انسانی کا پھر کیا ہوا؟ 1,24,000 انبیاء جس پیغام کو لے کر آئے اس کا کیا ہوا؟ اب ذرا سوچیں، اگر امامت اور ظہور کے تصور کو نکال دیں تو لگے گا خدا کا منصوبہ ناکام ہو گیا، سب ختم۔ حضرت آدم سے لے کر ختمی مرتبت تک آئے، 1,24,000 انبیاء نے زحمتیں کی، ہزاروں اس کے اندر سے شہید ہو گئے، اور نتیجہ کچھ انسان دنیا کے کچھ مسائل کے اوپر ایک دوسرے سے جنگ و جدال کر رہے ہیں۔ یہ انسانیت کا ہدف ہے؟ اچھا، یہ تو ان انسانوں کا ہدف تھا۔ اب آئیے ذرا اپنے لیے، ہم نے تنقید کر لی کہ بھئی 6 ارب انسانوں کے ساتھ یہ مشکل ہے اور صحیح راستے کے اوپر گامزن نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھئے گا، میری زندگی کا اصلی مقصد کیا ہے؟ ہمارے ساتھ بھی وہی داستان ہے۔ شاید ہم ان مشکل کے ماروں میں نہ ہو جو بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، 3 وقت کا کھانا کھانے کی جنگ، اس میں شاید ہم نہیں ہوں گے۔ شاید ہم ان 20% میں سے بھی نہ ہوں کہ جو آسائشوں کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں اور ہر سال بہتر آسائشوں کے لیے دوڑ رہے ہیں، شاید ان میں سے بھی نہ ہوں۔ باقی جو کچھ بھی ہے ہمیں، پھر کمالات انسانی کے پیچھے کون ہے؟ وہ انسان کہاں سے آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے اصلی عنصر کے اوپر، یعنی انسان نے کمال پر فائز ہونا ہے۔ ابدی اتینی اجعلو کا مثلی ان کا ہدف ہے، میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا، ان کا مقصد ہوں۔ پھر وہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ وہ بنیادی ترین سوال ہے جو آج ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگا کہ زندگی کا اصلی مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کی تکمیل میں ہمارا کردار کیا کردار ہے۔ اب ایک حقیقت اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد تفسیر کی سمت۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد۔ عرض ہوا کہ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہوا ہے، 1150 سال غیبت کبریٰ کو گزر گئے ہیں، ابھی تک تو پورا نہیں ہوا ہے، لیکن خالق متعال نے کہا ہے کہ یہ یقیناً ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اب صرف ایک سوال رہ جائے گا، جب بھی ہوگا میں کس پلیٹ فارم پر کھڑا ہوں گا، میرا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ اچھا، ہمارا عقیدہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ یہ مت سوچو کہ بہت دور ہوگا، ہمیشہ یہ سوچو کہ بہت نزدیک ہوگا۔ مجھے اس بات کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آئی جب میں خود اس بات کو سوچنے لگا کہ نہیں، بہت نزدیک ہوگا تو کیا ہوگا۔ ہم امام کے ظہور کے حوالے سے نہیں معلوم شیطان کی دی ہوئی اس مشکل میں پھنس گئے ہیں یا ہم نے خود بنا لی ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے جو کچھ امام کے وجود کے نتیجے میں ہمیں حرکت دکھانی چاہیے تھی وہ حرکت ہم نہیں کر رہے۔ اچھا، وہ غلط فہمی کیا ہے؟ کیونکہ 1150 سال ہو گئے ہیں لہذا ممکن ہے کہ ابھی بہت دیر ہو، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ کسی روایت نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ یوں سوچنا جیسے امام کے وجود میں ظہور میں تاخیر ہے، کبھی یہ نہیں کہا۔ نفسیاتی طور پر ہمیں مامور کیا گیا کہ ہم کہیں الاجل الاجل، ذہنی طور پر ہم سے کہا گیا کہ تم ایسے تیار ہو جیسے امام کا وجود کل تشریف لانے والا ہے، کل امام کا ظہور ہونے والا ہے، ایسے تیار ہو جاؤ۔ اچھا، ہم نے اپنے ذہن کے کسی گوشے میں یہ طے کر لیا کہ ابھی نزدیک نہیں ہو رہا۔ جیسے ہی آپ اپنے ذہن میں یہ سوچیں گے ابھی نزدیک نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بازی آپ کے ہاتھ سے گئی، اب آپ کا ذہن آپ کو کسی تیاری کی طرف آنے نہیں دے گا، کیونکہ آپ تاخیر کے قائل ہو گئے۔ اصلا حکم خدا کی مخالفت ہے تاخیر کا قائل ہونا، تعجیل کا قائل ہونا ہمارا عقیدہ ہے، اس بات کا قائل ہونا کہ امام کے ظہور میں جلدی ہے۔ اب انصافاً ذرا سوچئے، فرض کیجئے آپ یہاں تشریف فرمائیں، ہم یہاں درس دے رہے ہیں،
کسی بھی وجہ سے ہماری زبان سے نکل جائے یا یہ اعلان کر دیں کہ اگلے سال امام کا ظہور ہو جائے گا، فرض کر لیں، یا اعلان کر دیں اگلے سال نہیں، اگلے 10 سال میں امام کا ظہور ہو جائے گا، 2007 ہے، ہم کہہ دیں 2017 میں امام کا ظہور ہو جائے گا، فرض کریں ہم کہہ دیں. اچھا ممکن ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ نہ مانیں، کچھ مان جائیں کہ ہاں بھائی واقعاً 2017 میں امام کا ظہور ہو جائے گا. جو مان جائیں گے ان کے عمل میں تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اصل جب میں اپنے ذاتی عقیدے کے اوپر کہیں بیان کر دیتا ہوں تو بعض لوگ فوراً منصوبہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. اگر کہیں یہ بات اعلان ہو جائے کہ نہیں 10 سال کے اندر ظہور ہونے والا ہے، آپ کے عمل میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جو لوگ ابھی تک اپنی جگہ سے اس معاملے میں زیادہ حرکت نہیں دکھا رہے تھے، فوراً یہ سوچ کر حرکت دکھانا شروع کر دیں گے کہ اگر 10 سال میں ظہور ہونے والا ہے تو مجھے تیار ہو جانا چاہیے. تو ابھی تیاری کیوں نہیں کر رہے پھر؟ جبکہ خداوند متعال کی طرف سے مامور ہے اس بات کے اوپر کہ یوں سوچیں جیسے کل ظہور ہونے والا ہے. ابھی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے اپنے ذہن سے وہ عقیدہ نکال دیا ہے کہ کل ظہور ہونے والا ہے، نہیں سوچتے. بالکل یہی مشکل موت کے بارے میں ہے. خداوند متعال نے ہمیں موت کے لیے یوں تیار رہنے کا حکم دیا ہے کہ جیسے اگلے گھنٹے کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم کیا سوچے بیٹھے؟ ابھی تو نہیں آ رہی. اچھا فرض کریں اتنا ہی ہو جائے نا کہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے، دنیا کا کوئی بہت بڑا پامسٹری کا ماہر آپ کے سامنے سے گزرا، اس نے کہا میاں ادھر آؤ، ہاتھ دکھاؤ. آپ نے ہاتھ دکھایا اور وہ پامسٹری کا ایکسپرٹ اس نے دیکھ کر کہہ دیا کہ بھائی میرے علم کے مطابق تم کل مرنے والے ہو. پامسٹری کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس سینیریو میں اگر کوئی آ جائے تو فوراً یوں سوچے گا جیسے کل کچھ ہونے والا ہے. اب تیاری کرے گا یا نہیں کرے گا؟ مثلا ایک کوئی دھوکے باز انسان تھا، وہ ایک ترکیب اختیار کرتا تھا. وہ کہیں جاتا تھا، کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ گیا، ایک آدمی کے پاس اچانک میز چھوڑ کر دوسرے کے پاس جائے گا. 2 آدمی بیٹھے ہوں گے اس میز پر، ایک دھوکے باز اور ایک اس کا ساتھی. میز چھوڑ کر دوسری میز کے اوپر جائے گا، کوئی آدمی بیٹھا ہوگا، مشغول ہوگا، اکیلا یا کسی اور کے ساتھ. اچانک اس کا چہرہ دیکھنا شروع کر دے گا. تو جس کا چہرہ دیکھ رہا ہے وہ پریشان ہوگا، وہ کہے گا بھائی تم کون ہو؟ کہنے لگا تم یہ چھوڑ دو، میں کون ہوں، بس ذرا سا مجھے اپنا ہاتھ دکھا دو. اچھا وہ ریکویسٹ کو مان لے گا، وہ ریکویسٹ پہ ہاتھ دیکھے گا اور اس کے بعد ہاتھ دیکھتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑے گا اور چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اس جگہ سے بھاگ جائے گا. اب وہ جس کا ہاتھ دیکھا ہے ظاہر ہے اس کا تو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا کہ بھائی میرے چہرے اور میرے ہاتھ میں کیا مصیبت تھی. اب وہ ادھر ادھر گھومے گا، دیکھے گا، ویٹر کو بلائے گا، بھائی یہ آدمی کون تھا جو اس طرح، کہنے لگا وہ تو مجھے نہیں معلوم، یہ اس کا ساتھی ہے. اب اس سے پوچھے گا کہ بھئی یہ کون تھا، وہ اس کو 10 کہانیاں سنائے گا. یہ آدمی بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی میں بحران سے دوچار ہو جائے گا کہ بھئی یہ کیا مصیبت تھی جو ہو گئی. اچھا وہ پکڑنے والا بھی ایسے کو پکڑے گا جو ضعف عقیدے کا پہلے سے ہی شکار ہو، تھوڑا سا دل میں پہلی ذرا سا کمزور سا آدمی ہو، تو اس کو پکڑ لے گا، اتنا سا کام کرے گا اس کی پوری زندگی ہل جائے گی. اب اس نے اس کو بس اتنی سی خبر دینی ہے کہ بھائی میں نے ہاتھ میں کچھ ایسا دیکھا تھا کہ شاید پرسوں تمہاری موت ہونے والی ہے. اتنی سی ایک حرکت پہ میں اور آپ ہل جاتے ہیں. اچھا یہ انہوں نے بتایا کہ تجربہ کیا ہے، یہ جو دھوکے باز انسان تھا کہہ رہا ہے میں تجربے سے بتا رہا ہوں کہ میں جتنے لوگوں پر یہ کام کرتا ہوں ریشو کم از کم 80% کا ہے کہ جن پر یہ ٹرک کامیاب ہو جائے گی. 80% لوگ اس ایک واقعے سے ہل جائیں گے. نہیں معلوم خدا بار بار کہہ رہا ہے موت آنے والی ہے، اس سے کوئی نہیں ہلتا ہے. روایتیں بار بار کہہ رہی ہیں تمہارے امام کا ظہور نزدیک ہے، اس سے کوئی نہیں ہل رہا ہے. اچھا مشکل یہ ہے کہ موت نے آنا بھی ہے اور آنا بھی اچانک ہی ہے، اس سے بھی کوئی فرار نہیں ہے. یہ اب کیا مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ، کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ صرف ایک مشکل ہے، ہم سمجھ رہے ہیں دور ہے بس. خاص کر امام کے ظہور کے معاملے میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں دور ہے. ابھی اگر کوئی کہہ دے نہیں 10 سال کے اندر ہے، کسی طرح آپ کو یقین دلا دے تو آپ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور تیاری شروع کر دیں گے. کاش یہ بات ابھی سمجھ لیں کہ بھائی 10 سال بھی کوئی کہہ رہا ہے تو دور ہے، ممکن ہے نزدیک ہو، ممکن ہے 10 سال سے کم ہو. پھر تیاری کیا ہونی چاہیے؟ اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اہل بیت کا ماننے والا خود بخود تبدیلی کا معتقد ہے کہ معاشرے کے اندر تبدیلی آنی چاہیے.
وہ تبدیلی میرے اور آپ کے ذریعے سے حاصل ہونی ہے. اور کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ وہ تبدیلی اسی طرح سے حاصل ہونی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تھوڑا 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 تبدیل کرنا ہے, اور انشاءاللہ خداوند متعال میرے اور آپ کے اندر کی تبدیلی کے ذریعے سے اس معاشرے کے اندر تبدیلی ایجاد کر دے گا. اب ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آج سے پہلے یعنی کل جو یہاں پر آئے تو اس سے پہلے 15 دن کہیں اور تھے, وہاں بھی ہم نے دوسرے دن یہ گفتگو کر دی تھی اور اس پر کچھ لوگوں نے عمل کیا اور بہت فائدہ ہوا تھا. اور نسخہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں, اللہ کرے کہ میں اور آپ اس کے اوپر کچھ عمل کر لیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اچھا, یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ دنیا میں کتنے ہی وقت ضائع کرنے والے کیوں نہ ہو, دین کے معاملے میں وقت بہت کم ہے. یہ بات طے شدہ ہے, دین کے معاملے میں وقت نہیں ہے. یعنی میں ایسا بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں گھڑی دیکھ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ سیشن 30 منٹ میں ختم ہو جانا چاہیے. اچھا, ہم نے بڑی مصیبتیں کر کرا کے 30 منٹ میں ختم کر دیا, اس کے بعد باہر 30 منٹ کھڑے ہو کر باتیں کر لی. بھائی اگر آپ اتنے ہی مصروف تھے کہ 30 منٹ میں یہاں آپ نے ختم کرنا تھا تو باہر کوئی کام ہوگا نا آپ کے پاس, تو باہر تو پھر آپ 30 منٹ بیکاری کر رہے ہیں. اس سے اچھا نہیں تھا کہ 5 منٹ اور چل جاتا. یہ اچھا نہیں ہے. باہر کھڑے ہو کر کتنا ہی وقت ضائع کر لیں وہ مناسب ہے, لیکن یہاں یہ لمیٹڈ ہونا چاہیے. اچھا, اس میں خوبی بھی ہے, اس کا بھی ہم انکار نہیں کر رہے, ہم خود وقت کی پابندی کرنا چاہتے ہیں, اس لیے انکار نہیں کر رہے کہ ہاں مثلا جو آنے والا اس کو پتا ہو میں کتنی دیر میں فارغ ہو جاؤں گا, تو وہ آگے جانے کے لیے پلان بنا لے. 15 آدمی اگر بیکار بھی کھڑے ہیں کوئی بات نہیں, اور بیکار نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, مومنین کا کھڑا ہونا, ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا ہمیں برا نہیں لگے گا. کھڑے ہو ایک دوسرے کے ساتھ, گناہ تو نہیں ہو رہا. لیکن مینٹالٹی ایسی ہے, دین کے معاملے میں وقت کم ہے. چلیے, آپ کو وقت کم ہونے کی وجہ سے ایک بہت چھوٹا سا نسخہ, یہ سوچیے گا یہ جو پورے دن میں اور آپ سجدے کرتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک سجدہ بھی ہوتا ہے جس میں ہم خدا سے کوئی بات کہتے ہوں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, یہ تو بہت کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, سجدے میں یہ بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ بھی کہتے ہیں. شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ, یہ سب بھی کہتے ہیں. ایک سجدہ کو ایسا کرتے ہیں جس میں خدا کو اپنے دل سے نزدیک پاتے ہوں, یوں سوچتے ہوں کہ اب جو سجدے میں کہہ رہا ہوں کوئی سننے والا نہیں ہے, خدا سننے والا ہے بس. کبھی کوئی ایسا سجدہ کرتے ہیں؟ لمبے سجدوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے. لمبے سجدے مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے سجدے اور رفع کرتے ہیں. اس سے چھوڑ دیجئے, ابھی ابن ابی عمیر اہل بیت کی روایات کو بیان کرنے والے نابینا صحابی ہیں. ان کی روایات کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں اگر روایت ابن ابی عمیر تک پہنچ جائے سند, تو پھر سمجھ لو 100% صحیح ہے, چونکہ وہ نابینا صحابی کوئی ضعیف حدیث بیان نہیں کرتا تھا. ان کے لیے مشہور تھا فجر کے بعد سجدہ کرتے تھے, ظہر کے وقت سر اٹھاتے تھے. ہم نہیں کر سکتے, اتنا لمبا سجدہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. صاحب, ایک دفعہ میں ایک جگہ نماز پڑھا رہا تھا, وہاں آخری سجدے میں مستحب ہے یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین, میں نے وہ دعا پڑھ دی غلطی سے. نماز ختم ہوئی, 1-2 آدمی میرے پاس آئے, کہنے کے مولانا صاحب آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا, میرا تو دل ڈوبے جا رہا تھا. یہ اس بات کی نشانی ہے سجدے میں مزہ نہیں آ رہا. اب میں ایک ٹرک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. درود اس لیے بھیجوا رہا ہوں تاکہ ارادہ مضبوط ہو جائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. کبھی بھی دن میں فجر کے بعد, عشاء کے بعد, سونے سے پہلے, ظہر کے بعد, جب کبھی بھی ہو, ذرا کسی تنہائی کی جگہ پر 5 منٹ کا سجدہ کر لیں, بس 5 منٹ کا. سر جھکائیں سجدے میں, 5 منٹ تک سجدے میں رہیں, الارم لگانے جو مرضی کر لیں, 5 منٹ کا ایک سجدہ کرنے. اچھا, اس 5 منٹ کے سجدے میں کیا کہیں؟ چونکہ اب ہمیں تجربہ ہے نا, جب ہم نے کہا تو لوگوں نے بعد میں آ کر کہا بھائی یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, تو اب پہلے سے پتا ہے کہ کیا ہوگا. مثلا ایک نے آ کر کہا مولانا صاحب سجدہ تو کریں, کہیں کیا 5 منٹ تک کیا کریں, آپ کی مرضی ہے. مثلا کوئی دعا ایسی ہے جو پڑھنے میں آپ کو مزہ آتا ہے, حفظ ہے آپ کو, پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے, وہ دعا پڑھ لیجئے. سجدے میں آپ کا دل اللہ سے نزدیک ہے.
وہ دعا پڑھ لیجئے، آپ کو مزہ آئے گا. یوں سوچئے خدا سننے والا ہے اور مجھے کچھ سنانا ہے، اس کی بارگاہ احدیت میں کچھ سنائیے. کوئی دعا سنانی ہے سنا لیجئے، کوئی آیت پڑھ کر آپ کو مزہ آتا ہے. بہت خوبصورت کچھ آیات ایسی ہیں جن کو انسان تکرارن پڑھے مزہ آتا ہے. ایک دعا بہت خوبصورت دعا ہے قرآن کریم میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی. اے خدایا مجھے اور میری ذریت اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا قرار دے دے. یہ نماز پڑھنے والا کتنی بڑی دعا ہے. ابو سمامہ ساعدی نے ظہر کے وقت امام سے کہا مولا ظہر کا وقت ہو رہا ہے، آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھنی ہے. مولا نے کہا خدا تمہیں نماز پڑھنے والوں میں سے قرار دے. اتنی اونچی دعا ہے یہ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، اے پروردگار مجھے نماز پڑھنے والوں میں سے قرار دے دے، میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والوں میں سے قرار دے دے. ربنا وتقبل دعائی، خدایا میری اس دعا کو قبول کر لے. بہت خوبصورت دعا ہے یہ. سجدے میں جائیے، ایسی جو دعائیں آپ کو یاد ہوں، مثلا آپ دعائے کمیل کا کوئی جملہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، وہ جملہ بار بار دہرائیے. سجدہ کیجئے اس طرح کا. اس میں سب سے اہم عنصر یہ ہے، اردو زبان میں جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے، اپنے خدا سے کچھ کہیے. خدا سے کہیے. آپ کچھ خدا سے مانگنا چاہ رہے ہیں وہ مانگ لیجیے. آپ خدا سے کوئی مشکل بیان کرنا چاہ رہے ہیں نا، مشکل بیان کر دیجئے. خدا سے کہیے، خدا سے گفتگو کیجئے. ممکن ہے کوئی آدمی کہے میں اتنا گناہ گار ہوں، میں سجدے میں سر جھکاتا ہوں نا، مجھے اس میں بھی شرم آتی ہے، میں کس خدا کے سامنے سر جھکاؤں اتنے گناہوں کے ساتھ. اس کا بھی ایک حل مولا نے بیان کیا ہے. یہ جو مناجات 15 ہیں، امیر المومنین کے مناجات ہیں، مفاتیح الجنان کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک تائبین کے مناجات ہیں، توبہ کرنے والوں کے. اس میں ایک جگہ پہ اس قسم کا جملہ آیا ہوا ہے. مولا نے کہا کہ خدایا میں نے جب بھی تیرا گناہ کیا تیرے سامنے تکبر دکھانے کے لیے نہیں کیا، میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تیری عظمت کا قائل ہوں. میں نے گناہ اس لیے نہیں کیا کہ میں تیرے سامنے بغاوت دکھانا چاہتا تھا، نہیں خدایا میں کمزور تھا، شیطان نے مجھے زیر کر لیا، شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا، ورنہ میں تیری مخالفت نہیں کرتا. گناہ گار بھی سجدے میں کچھ کہہ سکتا ہے. یہی اعتراف کر لے کہ خدایا میں تیری مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے نفس نے مجھے خراب کر دیا، اب بخش دے، میں تیرے سامنے آیا ہوں. طاقت مانگی خدا سے، اس سے اس کا راستہ مانگ لیجئے. اہدنا الصراط المستقیم، خدایا جس صراط مستقیم کو تجھ سے طلب کر رہا ہوں اس پہ چلنے کی صلاحیت دے دے مجھے. اپنا درد دل بیان کیجئے. مثلا آپ کہیے مولا کا اتنا انتظار کر رہا ہوں، خدایا میرے مولا کا ظہور کر دے کسی طرح سے، مجھے ان کی خدمت کرنے کا قابل بنا دے. جو دعائیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں اس 5 منٹ کی دعا کے اندر پڑھ لیجئے سجدے میں. دیکھیے کس طرح آپ کا دل خدا سے نزدیک ہونا شروع ہو جائے گا. اس سجدے کا ایک روٹین بنائیے. مثلا سوچ لیجئے ہمیشہ فجر کے بعد یہ دعا، یہ سجدہ آپ نے کرنا ہے. اس طرح کا ایک روٹین بنا لیجئے، اپنے آپ کو پابند کیجئے. دیکھیے یہ سجدہ آپ کو کتنی نورانیت دے گا. اس سجدے کے ذریعے سے آپ کیا کیا مقام حاصل کر پائیں گے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اور جب بھی آپ اس قسم کا کوئی کام کریں ہمیشہ سمجھیے گا چینج اسی طرح آئے گا، تبدیلی ایسے ہی آئے گی. تبدیلی کوئی اچانک نہیں آ جاتی کہ مثال کے طور پر کوئی کچھ نہیں کر رہا اچانک سب مومن ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ ہوگا. اس عمل کو شروع کیجئے. عجب ایک اور عجیب حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں. بہت سارے لوگ کل تک بھول چکے ہوں گے. کل ہم آئیں گے یا تو کل ہی یاد دلا دیں گے یا 1-2 دن کا فاصلہ چھوڑ دیں گے. یاد دلائیں گے تو آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے کہیں گے اس وقت تو ہم نے سوچا تھا کریں گے، پھر ہم بھول کیوں گئے. شیطان بہت مکار ہے. یہاں سے نکلتے نکلتے تک آپ کے ذہن سے نکل جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا تھا. عجیب مکار چیز ہے شیطان. اچھا اب ایک اور سوال یہاں پہ ابھرتا ہے کہ بھئی شیطان تو زنجیروں میں بند ہے، جکڑا ہوا ہے یا چھوڑ کے گیا ہوا ہے، اب کون مکاری کر رہا ہے. اللہ اکبر. مولانا نہج البلاغہ میں ایک جگہ پہ فرمایا ہے، کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے وجود میں شیطان نے اپنے انڈے بچے دیے ہوئے ہیں. وہ شیطان تو چلا جاتا ہے، اس کے انڈے بچے رہ جاتے ہیں، وہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں. ان کا وجود
شیطان کے لیے گھر بنا گیا. شیطان تو چلا گیا ہے, گھر باقی ہے. اس کے گھر کے اثرات یہ سارے پڑتے رہتے. تو بہت دیکھیے گا, اس 5 منٹ کے کام پر توجہ دیجیے, آپ کا کچھ نہیں جائے گا. 5 منٹ ہے, نہ واجب اور حرام کا کوئی معاملہ ہے. کوئی 5 منٹ کا سجدہ کرے حرام ہے, مکروہ ہے. مستحب تو کم سے کم ہے ہی لمبا سجدہ کرنا. 5 منٹ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے کر کے دیکھتے ہیں دونوں, ہم سب کوشش کرتے ہیں. خدا متعال سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار اس مختصر سے نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں, اس نیکی کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شورى میں آیت نمبر 6, والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. اے نبی, اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا, اور جنہوں نے خدا کے علاوہ اوروں کو اپنا ولی بنایا ہے, اللہ ان کے تمام اعمال کا حساب محفوظ رکھتا ہے, اور یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ انہیں حق کے قبول کرنے پر مجبور کریں. خدا نے متعال فرمایا, جن لوگوں نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا, کسی اور راستے کے اوپر گامزن ہو گئے, انہوں نے جس کسی کو اپنا بڑا بنایا اس کے اوپر بھی ہم حفاظت کرنے والے ہیں, اس کے بھی سرپرست ہم ہیں. مثلا دنیا خدا کو چھوڑے گی کہاں جائے گی؟ اچھا وہ ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہو گئی کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر جن لوگوں نے اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو دور کرنا تھا, انہوں نے ہر آیت کے پیچھے کوئی ایسا مطلب دے دیا کہ جتنا اس مطلب پہ غور کرے اسلام کی روح سے اور دور ہوتا چلا جائے. اس سے میرا مطلب وہ مصیبت ہے فتنہ, جس کو ہم فتنہ وہابیت تعبیر کرتے ہیں. اللہ نے یہ ساری آیتیں جو خدا کے مقابلے میں آنے والی ہیں, خدا اور اس کے نظام سے ہٹ کر چیزوں کے لیے کہی تھیں. مثلا خدا نے بتوں کے لیے کہا تھا, خدا نے کفر کے لیے کہا تھا, خدا نے دولت کے لیے کہا تھا, خدا نے دنیا کے لیے کہا تھا. انہوں نے یہ ساری آیتیں نکال کر اہل بیت اور نبی اکرم کے اوپر فکس کر دیں. اب جو جتنا اس کا معتقد ہوگا اتنا روح اسلام سے دور ہوتا چلا جائے گا. کتنی مکاری دکھائی قرآن کے ساتھ کہ آیتوں کی ایسی تعویل کر دو کہ جو جتنا معتقد ہو اتنا اس کا اسلام کھوکھلا ہوتا چلا جائے. جیسے آج کی عیسائیت, بدقسمتی سے آج کوئی جتنا سخت عیسائی ہوا اتنا ہی سخت صہیونی ہو جائے گا. یہ ایک عجیب حقیقت ہے. آج کوئی جتنا سخت عیسائی ہوا اتنا ہی سخت یہودی اس نظام کا تابعدار ہو جائے گا جو مقبوضہ فلسطین کے اندر بنا ہوا ہے. یہ ایک عجیب حقیقت ہے. اگر آپ بائبل کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کا اعتراف کرنا پڑ جائے گا. بہرحال انہوں نے ایسا نظام بنایا جو ان کی فکر کو زیادہ عمل کرے گا اتنا اسلام سے دور ہو جائے گا. یہ آیتیں اللہ کے مقابلے میں آنے والوں کو بیان کر رہی ہیں, نہیں کہ وہ جو اللہ کے نظام کے اندر رہنے والے ہیں ان کو بیان کر رہی ہوں. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور جنہوں نے خدا کے علاوہ اوروں کو اپنا ولی بنایا ہے. خدا کے علاوہ اوروں کو, خدا اور اس کے نظام سے ہٹ کر اگر کسی کو ولی بنایا ہے, نبی کو اپنا ولی بنایا, یہ تو خدا کا نظام ہے. امام کو اپنا ولی بنایا, یہ تو خدا کا نظام ہے. خدا کے نظام سے ہٹ کر اگر ولی بناتا ہے, اچھا کوئی ممکن ہے پوچھے بھائی خدا کے نظام سے ہٹ کر ولی کیا بنتا ہے, کیوں نہیں بنتا؟ یہ جو پوری دنیا دولت کے پیچھے بھاگ رہی ہے, یہ اللہ اور اس کے نظام سے ہٹ کر ولی نہیں بنا لیا انہوں نے؟ کیا چیز ان کی زندگی پر حاکم ہے؟ کون حکومت کر رہا ہے ان کی زندگی کے اوپر؟ آسائشیں حکومت کر رہی ہیں, نفسانی خواہشات حکومت کر رہی ہیں, دنیا کی شہرت حکومت کر رہی ہے, لوگوں کے اندر جاہ طلبی حکومت کر رہی ہے. یہ سب خدا کے نظام سے ہٹ کر ہے. یہ جنہوں نے خدا سے ہٹ کر اولیاء بنا لیے, اللہ حفیظ علیہم, خدا ان کے اوپر سرپرست ہے. یہ مت سمجھے خدا کے نظام سے ہٹ گئے ہیں, خدا کے نظام سے استثناء نہیں ہوئے ہیں, ابھی بھی اسی دنیا کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں جس کا حاکم خدا ہے. آج مثال کے طور پر کفر کے نظام کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہو, اللہ کے نظام سے نکلا ہوا ہے, اللہ کے نظام کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے, جو کچھ بھی کر رہا ہے کیا خدا کی زمین سے ہٹ کر کہیں اور گیا ہوا ہے؟ کیا خدا کی قدرت فائقہ سے نکل کر کہیں اور جا کر کچھ کر رہا ہے؟ یہ سب خدا متعال کے زیر کنٹرول ہیں, جب چاہے گرفت کر لے. پھر خدا نبی اکرم کو فرماتا ہے وما انت علیہم بوکیل, اے نبی آپ ان کے اوپر وکیل نہیں ہیں, آپ ان کی ذمہ دار نہیں ہیں کہ مثال کے طور پر یہ غلط کریں یا صحیح کریں نبی کو جواب دینا ہے. نہیں, وما انت علیہم بوکیل, نبی کا کام یہ لوگوں کو ابلاغ کر دیں.
ابلاغ کرنے کے بعد کوئی کرے یا نہ کرے یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. فرمایا اور اسی طرح ہم نے آپ کے اوپر وحی کی ہے اور آپ سے پہلے آنے والے لوگوں کے اوپر بھی، یعنی پہلے آنے والے انبیاء کے اوپر سب کو وحی دی گئی ہے، سب کو اللہ کا پیغام ملا ہے. اس تمام پیغام کو کیوں دیا ہے؟ اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف فصیح عربی قرآن نازل کیا ہے. عربی زبان کی ایک فضیلت یہاں سے نظر آتی ہے کہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو عربی فصیح زبان کے اندر نازل کیا ہے. بس اگر کوئی ہم میں سے بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ صرف ترجمہ پڑھ لیں عربی نہ پڑھیں تو کیا برائی ہے؟ برائی نہیں ہے، ترجمہ پڑھنا پرائرٹی ہے، ترجمہ ضرور پڑھیں لیکن عربی کو بھی محفوظ رکھیں. دونوں ایکسٹریم غلط ہیں. اگر کوئی یہ کہے میں صرف عربی پڑھوں گا ترجمہ نہیں پڑھوں گا، ہمارے خیال میں صحیح نہیں ہے. اسے قرآن سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو ہدایت کہاں سے دے گا؟ کوئی یہ کہے میں صرف ترجمہ پڑھوں گا عربی نہیں پڑھوں گا، یا کوئی کہے میں صرف عربی پڑھوں گا ترجمہ نہیں پڑھوں گا، ہمارے خیال میں دونوں میں خرابی ہے. لیکن پرائرٹی ترجمے کو حاصل ہے. بھائی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ غور و فکر نہیں کرو گے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہم نے خود دیکھا ہے، ہمیں تو تھوڑی بہت عربی آتی ہے، ہم خود عربی جاننے والے اگر تھوڑی بہت جو آتی ہے قرآن کریم کو توجہ سے نہ پڑھیں، عربی آتی ہے پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. توجہ ضروری ہے. آپ ترجمہ بھی پڑھیں نا اور توجہ نہ دیں تو وہ ترجمہ پڑھنا بھی آپ کے لیے بیکار ہو جائے گا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان ایک کتاب کھول کے بیٹھتا ہے، اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے، پورا صفحہ پڑھ لیتا ہے، آخر میں کہتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، توجہ نہیں ہوتی. تو آپ ترجمہ پڑھیں یا عربی پڑھیں، اصلی کام یہ ہے اس کے اوپر توجہ دیں، اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف فصیح عربی قرآن نازل کیا تاکہ ام القری اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو ڈرائیں. ام القری خود مکہ اور اس کا اطراف پوری دنیا ہے. ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ زمین پانی کے اندر تھی سب، اور یہ سائنس بھی قبول کرتی ہے کہ ہاں زمین پانی کے اندر تھی، پوری دنیا کے اوپر پانی تھا. اس کے بعد پہلا حصہ زمین کا جس نے پانی سے نکلا وہ جگہ تھی جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے. روایات میں اس طرح سے موجود ہے. اس کے بعد پھر پوری زمین باہر آئی جس کو دہو الارض کہتے ہیں، زمین کا بچ جانا، زمین کا باہر نکلنا. سائنس کے اعتبار سے کتنے ارب سال پہلے ہوا ہوگا میں کچھ بہت صحیح کیلکولیشن میرے ذہن کے اندر نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس پورے سولر سسٹم کو بنے ہوئے 5 ارب سال ہوئے ہیں. جس سولر سسٹم کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، زمین کی تشکیل کو کم از کم 3 ارب سال ہوئے ہوں گے. تو اگر یوم دہو الارض کی روایت کو قبول کریں تو اس 3 ارب سال کے اندر وہ کوئی دن ہوگا جس دن پہلا کونا زمین کا پانی سے نکلا، اور وہ جگہ تھی جہاں پر خانہ کعبہ اس وقت موجود ہے. یہ ہو گیا ام القری، زمین کی بنیاد، زمین کی اساس، اور باقی ساری دنیا اس کے اطراف میں. قرآن کریم کو نازل کیا آپ پر جیسے کہ پہلے والوں پر نازل کیا وحی کو، تاکہ آپ ام القری اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو ڈرائیں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ ڈرائیں اس روز کے خوف سے ڈرائیں جس میں تمام لوگ جمع ہوں گے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں جائیں گے. نبی اکرم سے کہا ہم نے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو ڈرائیں. پھر کہا وہ جو ڈرائیں تو کس چیز سے ڈرائیں؟ کہا ڈرائیں اس دن سے جس دن سب لوگ جمع ہو جائیں گے. اس دن کیا ہوگا؟ کچھ دن جنت میں جائیں گے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. اب ایک مشکل ہمارے ساتھ ہو گئی، وہ قیامت کے دن ہمیں یاد ہی نہیں آ رہا ہے. اتنا تذکرہ ہوا کہ قیامت کا دن ہمارے لیے گویا کوئی سادہ سا واقعہ بن گیا. کل صاحب سو کے اٹھا تو 15 دن کہیں اور سو رہا تھا، کل سو کے اٹھا تو جب سو کے اٹھا تو ذہن میں ایسے ہی آیا جیسے ابھی بھی وہیں پر ہوں جہاں 15 دن پہلے تھا. ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. آپ اپنے گھر میں مثال کے طور پر رہتے رہیں پھر کہیں گئے سفر کے اوپر، مثلا ہوٹل میں آپ کی آنکھ کھلی تو پہلی آنکھ کھلتے ہی جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ابھی بھی گھر میں ہے. کافی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا. جب میرے ساتھ آنکھ کھلی تو میں سوچنے لگا کہ شاید قبر میں آنکھ کھلے گی تب بھی یہی لگے گا دنیا میں ہے، کیا پتا.
قرآن کریم فرماتا ہے تم سوتے سوتے مر جاؤ، کیا کوئی مشکل ہے؟ کیا پتا سوتے سوتے مر جائیں. اب جو آنکھ کھلی تو سوچ رہا ہوگا میرا موبائل کہاں ہے، اب جو دیکھا بھائی خبر ہے یہ تو کیا پتا جاگنے کا بھی موقع ملنا ہے نہیں ملنا ہے، کسی کو کیا پتا. عجیب دنیا ہے، اتنی بے اعتبار اور لوگ کتنا اطمینان کیے بیٹھے، اتنی بے وفا اور لوگ اتنے دل جوڑے بیٹھے، جب سب کو معلوم ہے بڑی بے وفا چیز ہے، کبھی بھی چھوڑ کے چلی جائے گی، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ دھوکہ ہو گیا. تنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اس دن سے ڈرائے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لوگ جمع ہو جائیں گے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کچھ نے جنت میں جانا ہے کچھ نے جہنم میں جانا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک کر دیتا. خدا چاہتا تو کسی کو کفر، شرک، فسق و فجور کسی کی اجازت نہ دیتا، سب کو کہتا تم سب لائن حاضر، سب کے سب مومن کر دیتا. لیکن وہ اس نے دوسرے بنائے، ان کو ہم فرشتے کہتے ہیں، وہ دوسرے ہیں. کچھ کو کہتا تم میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی تمہارا امتحان نہیں، کوئی ارادہ نہیں، تم سب کے سب ایک شیڈیول دے دیا اس کے اوپر عمل کرو. چاہتا تو یہ کر دیتا، لیکن وہ اس نے دوسرے بنائے، ان کو ہم جانور کہتے ہیں. وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں، جو طے کر دیا وہ کر رہے ہیں. 10 دفعہ مثال میں عرض کرتا ہوں، شہد کی مکھی آج سے 1 کروڑ سال پہلے بھی شہد بنا رہی تھی جب کوئی شہد کھانے والا نہیں تھا، اب بھی بنا رہی ہے جب شہد بہت مہنگا ہے. لائن حاضر ہو گئی ہے، شہد بنائی جا رہی ہے. بس انسانوں کو یہ کرنا ہوتا، انسان جانور بن جاتے، یہ نہیں کیا، نہ فرشتے بنائے نہ جانور بنائے. یہ انسان ہے، اس کو ارادہ دے دیا. پوری کائنات کی واحد مخلوق جس کو ارادہ دیا، اب وہ بدبخت خدا کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے میں تیری نہیں مانوں گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، سب ایمان پہ چلے، کر سکتا تھا. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ خدا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں شامل کر لیتا ہے. یعنی فرما رہا ہے 2 راستے ہیں، ہم نے تمہیں بنا دیا، یا ہماری رحمت میں آؤ یا ہمارے عذاب کی طرف جاؤ. 2 راستے ہیں. جس کو چاہے گا رحمت میں لے آئے گا، البتہ خدا کا چاہنا بلا سبب نہیں ہے. جو اپنے اندر صلاحیت دکھائے گا رحمت میں آنے کی، خدا اس کو رحمت میں لے آئے گا. اب تمہاری مرضی، کل کا دن سوچو، آج کا دن دیکھو، آج کے دن کے اعمال کے نتیجے میں رحمت آئی ہوگی یا خدا کا غیظ و غضب آیا ہوگا، وہ تمہاری مرضی ہے، خود دیکھو. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظلم کرنے والے ہیں نہ تو ان کا کوئی سرپرست ہے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہے. ظالم کا سرپرست کوئی نہیں ہے، ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہے، سب مظلوم کے لیے. وہ جس نے خدا کی رحمت میں داخل ہونا پسند کر لیا. مظلوم بھی کون سا مظلوم؟ وہ مظلوم نہیں جس کا سامنے کوئی مقابلے کے لیے کھڑا ہوا تو کہتا ہے مار لے میں کچھ نہیں کروں گا، نہیں، یہ مظلوم نہیں ہے. مظلوم وہ ہے جو جی جان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، پوری طاقت سے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے ظلم کو قبول نہیں کروں گا. ظلم سب سے زیادہ کیا چاہتا ہے؟ ظلم جسم نہیں چاہتا، ارادہ توڑنا چاہتا ہے. ظلم کو معلوم ہے میں اگر مظلوم کو قتل کر دوں گا یہ شہید ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا تو دنیا بھر میں اس کی فکر پھیل جائے گی. ارادہ توڑنا چاہتا ہے. یزید جیسا ظالم سید الشہداء جیسے مظلوم سے کیا چاہتا تھا؟ اگر یزید کو کوئی اتنا سا بھی چانس ہوتا نا کہ امام حسین کو شہید کیے بغیر ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے تو کبھی شہید نہیں کرتا. وہ چاہتا سید الشہداء زندہ رہیں اور اس کے بعد یزید کے مقاصد حاصل ہو جائیں. ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے مارنے میں مجبور ہو گیا. اس کو پتا تھا سید الشہداء نہیں مانیں گے، یہ وہ نہیں ہے جن کا ارادہ تسخیر کیا جا سکتا ہو. ارادہ ان کا آہنی ارادہ ہے، ان کے ارادے کے سامنے کچھ نہیں ہو پائے گا. سید الشہداء نے حکمت عملی یہی رکھی تھی. اس پہ ہم نے بہت تفصیلی لیکچرز دیے ہیں کہ سید الشہداء کی حکمت عملی کیا تھی، یزید کی حکمت عملی کیا تھی. پہلے دن سے سید الشہداء کی ایک حکمت عملی تھی. پہلے دن جب ان کے سامنے کہا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، انہوں نے اپنی حکمت عملی اعلان کر دی. کہا مثلی لا یبایع مثلہ، بھول جاؤ، میں بیعت کروں یہ بھول جاؤ. اللہم صلی علی محمد.
فرمایا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پائیداری دکھائی۔ اب یزید نے یہ 4-5 مہینے جو ماہ رجب سے لے کر محرم تک تھے اپنی ٹیکٹکس کو استعمال کیا ہے ان کے ارادے کو توڑنے کے لیے، اور سید الشہداء اپنے ارادے کی پائیداری دکھاتے رہے۔ سید الشہداء نے ایک جملہ بہت خوبصورت مدینے میں ارشاد فرمایا، ان کا ہر جملہ خوبصورت ہے لیکن ایک جملہ بہت خوبصورت مدینے میں ارشاد فرمایا، جتنا اس جملے پہ غور کریں گے نا سید الشہداء کی منطق سمجھ میں آئے گی۔ سید الشہداء نے جب مدینے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو اس کے بعد ایک جملہ کہا جن گودیوں میں پلا ہوں وہ مجھے بیعت کرنے نہیں دیں گی، جن گودیوں میں میں پلا ہوں وہ مجھے بیعت نہیں کرنے دیں گی۔ سید الشہداء ان گودیوں کے وفادار ہیں جن میں یہ پلے ہیں۔ کن گودیوں میں پلے ہیں سید الشہداء؟ سید الشہداء نبی اکرم کی زبان چوس کر پلے ہیں، نبی اکرم کی گود کا وفادار ہے۔ سید الشہداء امیر المومنین کے ہاتھوں میں پلے ہیں، امیر المومنین کی عزت کے وفادار ہیں۔ اور آخری جملہ، سید الشہداء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں پلے ہیں، ناموس زہرا کے وفادار ہیں۔ کہا جن گودیوں میں میں پلا ہوں وہ گودیاں مجھے بیعت نہیں کرنے دیں گی، لہذا جب سید الشہداء کو مدینے سے جانا پڑا ان گودیوں سے الوداع کرنے گئے جن میں پلے تھے، ان گودیوں سے الوداع کرنے گئے۔ نہیں معلوم، ہم تو نہیں جانتے کہ سید الشہداء نے کیا کہا ہوگا، لیکن شاید قبر رسول پر جا کر کہا ہوگا نانا مطمئن رہیے میں زندہ ہوں، میں دین کی حفاظت کروں گا، میں آپ کے دین کو نابود نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد میدان کربلا میں پہنچ گئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذیلی، اے شمشیرو اگر دین محمد کی بقا اس میں ہے کہ میں مارا جاؤں تو شمشیرو مجھ پر بل پڑو، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میں حسین دین محمدی کی حفاظت کر لوں گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار جو دشمنان اہل بیت عراق کے اندر اپنی سازشوں میں مشغول ہیں، پاک پروردگار قابل اصلاح نہ ہوں تو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ نسلاً بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما۔ اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔